اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ کوئی شخص کسی بھی طرح کی پریشانی میں، الجھاؤ میں، اپنے گھر کے مسئلوں میں پریشان ہے، اپنے کسی بھی ذاتی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی، کسی کو اپنی صحت کی پریشانی ہے یا کسی بھی طرح کی وہ پریشانی کے اندر ہے، تو انشاءاللہ آج کے وظیفے سے اس کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ جو کچھ بھی ملتا ہے بہت مشکل سے ملتا ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا، جس نے بھی کیا اس وظیفے کو، اسی نے بہت کچھ پایا، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو بے چین ہو کر کیا جائے۔ جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کچھ نہیں مل سکتا جب تک آپ اس کو بے چین ہو کر نہیں کرتے، اپنے اللہ کے آگے عاجزی سے نہیں کرتے، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر نہیں کرتے، تو پھر کچھ نہیں ملتا۔ آپ کے وظیفے تبھی کام کرتے ہیں جب آپ اللہ کے آگے عاجز ہو کر بیٹھتے ہیں۔ جس نے بھی بے چین ہو کر یہ وظیفہ کیا ہے، اس کو اس کے منزل ملی ہے، اس کو کامیابیاں ملی ہیں۔ بس بے چین ہو کر اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر عاجز ہو کر جو وظیفہ کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ آج جو میں نے آپ کو عمل بتانا ہے وہ عمل سورۃ ضحیٰ کا عمل ہے۔ یہ عمل بہت تاثیر والا عمل ہے اور بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے۔ یہ عمل بہت عظمت اور کمال والا عمل ہے۔ یہ سورۃ ضحیٰ کا وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے بہت سے لوگ مالدار ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی مالی مشکلات حل ہوئی ہیں، بہت سے اجڑے ہوئے گھر جو ہیں وہ خوشحال ہوئے ہیں، ان کو میں نے ہنستا بستا ہوا دیکھا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے مالی مشکلات حل ہوتی ہیں، جو اجڑے ہوئے گھر ہیں وہ ہنسنے بسنے لگ جاتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں کوئی اختلافات ہیں وہ ختم ہو کر ایک اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایک پریشان حال، غم کا مارا ہوا، حالات کا ستایا ہوا، بہت ہی پریشان حال کہ تمام ٹینشنیں اس کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، راستے گلیاں اس کے لیے بند ہو گئی ہیں، اپنے اس کو چھوڑ گئے، جنگل ہے، تاریکی ہے، خوفناکی ہے، اندھیرا ہے۔ ان حالات میں بس پھر سورۃ والضحیٰ فائدہ دیتی ہے، بے چین کو سورۃ والضحیٰ سکون دیتی ہے۔ بس پھر آئیے ان حالات میں قرآن کھولیے، سورۃ والضحیٰ کھولیے، سورۃ والضحیٰ پڑھیے۔ جو بے قراری میں ہو، جو حالت اضطرار میں ہو، جو ایسا ہو کہ ڈوب رہا ہے، اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو وہ کیسے پکارے گا؟ وہ کیسے فریاد کرے گا؟ وہ کیسے درد والی آواز نکالے گا؟ وہ کیسے گڑ گڑائے گا؟ وہ کیسے التجا کرے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے پکارنے کے انداز کیا ہوں گے؟ اس کا فائدہ تو صرف مستر ہی پا سکتا ہے۔ جو بے چین ہے، بے قرار ہے، غم کا مارا ہوا ہے، دکھیارا ہے، حالات کا ستایا ہوا ہے، ناکامیوں نے اس کو ڈس لیا ہے، آنسو اس کی زندگی کا حصہ بن گئے، تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، خوفناکیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیری رات ہے، ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ جنگل بیاباں میں جیسے کوئی اکیلا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ بندہ جب ایسی کیفیات میں آئے گا، اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، تو اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب۔ تو بس وہ اسے بے چین ہو کر پڑھے۔ بس میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے، جس نے بے چین ہو کر پڑھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اسے منزل ملی ہے۔ میں نے خود اس وظیفے کو بے چین ہو کر پڑھ کر دیکھا ہے۔ اس وظیفے میں جو راز ہیں وہ راز آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ آپ کو میں ایک بزرگ کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، والد صاحب کہنے لگے، بیٹا گھر میں پیسے نہیں ہیں، آٹا بیچتے تھے ہم۔ تو میں نے کہا، ابا جان دکان بند ہے، بیٹا والضحیٰ پڑھتا ہوا جا،
انشاءاللہ گاہک آ جائیں گے۔ کہتے ہیں بس والضحیٰ پڑھتے ہوئے چل پڑا اور جب دکان پہ پہنچا تو اتنے گاہک تھے، میں خود دیکھ کر حیران ہو گیا کہاں سے گاہک آ گئے۔ تو 1.5 بوری میں نے آٹے کی بیچ دی۔ ایک بوری 100 کلو کی ہوتی ہے اور میں نے 1.5 بوری آٹے کی بیچ دی اور میں خود حیران تھا یہ گاہک کہاں سے آئے۔ آٹا سارا بیچنے کے بعد میں نے پیسے لا کر ابا جی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ابا جی نے کہا بیٹا اتنا تو ہم رش کے دنوں میں بھی نہیں بیچتے، آپ نے سورۃ ضحیٰ کچھ زیادہ ہی پڑھ لی، یہ سورۃ ضحیٰ کی برکات ہیں۔ سورۃ ضحیٰ، کوئی چیز گم گئی ہے یا میاں بیوی روٹھ گئے ہیں، رزق گم ہو گیا ہے، گاہک گم ہو گئے، برکت گم ہو گئی، شان و شوکت گم ہو گئی، عزت گم ہو گئی، سکون گم ہو گیا، تو پھر آئیے ان کو ڈھونڈیے سب چیزوں کو قرآن کے اندر، سورۃ ضحیٰ کے اندر، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اٹھائیے قرآن، کھولیے قرآن، پھر کھولیے سورۃ ضحیٰ اور سورۃ ضحیٰ کو بس میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ سورۃ ضحیٰ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور اس پر لگے ہوئے آپ کو ریڈ کلر کے نشان بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ سورۃ ضحیٰ کے اندر یہ جن کے اوپر نشان لگا ہوا ہے، یہ والا کاف، نقطے والا کاف نہیں، دوسرا کاف، یہ 9 مرتبہ آیا ہے۔ آپ نے سورۃ ضحیٰ کو کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جہاں پر کاف آئے وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک۔ جب آپ نے پڑھا ما ودعک، کاف کے اوپر آپ نے رک کر 9 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے پڑھا ربو کا، پھر کاف آیا، آپ نے رک جانا ہے، پھر 9 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ آپ نے آگے پڑھنا ہے وما قلا وللآخرۃ خیر لک، پھر کاف آیا، آپ نے رک جانا ہے، آپ نے 9 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ من الاولی ولسوف یعطیک، اب کاف آیا، آپ نے پھر رک کے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ ربو کا، پھر کاف آیا، آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ فترضی، علم یجد کا، کاف آیا، یا رحمانو یا رحیمو 9 مرتبہ پڑھے۔ یتیمن فآوا، ووجدک، پھر کاف آیا، آپ نے 9 مرتبہ پڑھا، یا رحمانو یا رحیمو۔ ضالن فہدا، ووجدک، پھر کاف آیا، آپ نے 9 مرتبہ پڑھا، یا رحمانو یا رحیمو۔ عائلن فاغنا، فاما الیتیم فلا تقہر، واما السائل فلا تنہر، واما بنعمت ربک، کاف آیا، آپ نے 9 مرتبہ رک کر پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ ضحیٰ کو پڑھنا ہے اور اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سورۃ ضحیٰ پڑھ کر اپنی مشکل، اپنی ناکامی، اپنی تنگی، اپنے ہر مسائل کے لیے اپنے مقصد، اپنی کامیابی، اپنی زندگی کا تصور کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ اپنی زندگی کا کوئی ایک معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، کوئی تھوڑا سا وقت نکالیں۔ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں، تمام کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے لیے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ہر مقصد میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سورت کا معمول بنائیے اپنی زندگی میں۔ کم از کم آپ ڈیلی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ نہیں بھی پڑھ رہے، لیکن کم از کم اس کو اپنی زندگی میں ڈیلی 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں۔ اس کے راز کھلیں گے، اس کے کمالات کھلیں گے۔
اس کی برکتیں کھلیں گی۔ اور پڑھتے ہوئے تصور کریں، یا رحمان یا رحیم، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے، رحم کرنا۔ مولا میرے لیے تو ناممکن ہے، لیکن تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مولا تو کرم کرنے پر آئے، تو رحم کرنے پر آئے تو میری بگڑی بنا دیتا ہے۔ مولا تو لجپال ہے، تو شہنشاہ ہے۔ میرے اللہ میں گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ سورہ ضحیٰ کا عمل بہت زیادہ طاقت والا پاورفل عمل ہے، اس میں بہت تاثیر ہے، یہ بہت برکت والا عظمت والا عمل ہے۔ کسی بھی چیز کو جوڑنا ہو، ملانا ہو، انسان کو دولت کو، رزق کو اور صحت کو، انسان کو انسان سے، میاں اور بیوی کو، گھر والوں کو، دلوں کو جوڑنا ہو، کسی بھی چیز کو جوڑنا اور ملانا ہو، بس وہاں صرف سورۃ ضحیٰ والضحیٰ، بس سورۃ ضحیٰ پڑھیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، والضحیٰ، میرے آقا کی محبت ہے، والضحیٰ، میرے آقا کی تعریف ہے، والضحیٰ۔ امام جعفر صادق علوم کے کمالات کے شہنشاہ تھے۔ کسی نے پوچھا علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں۔ ایک، آنکھوں کے تقوی سے کھلتے ہیں، دوسرا رزق کے تقوی سے کھلتے ہیں، تیسرا والضحیٰ کی کثرت سے کھلتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میرے آقا کی نعت ہے، میرے آقا کی محبت ہے، میرے آقا کی تعریف ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، حضور آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ قیامت والے دن کسی کی سفارش نہیں ہوگی، بس میرے آقا کی سفارش ہوگی، میرے کملی والے کی سفارش ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائیں۔ آپ نے بہت عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا سورۃ ضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور توحید بھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور نعت بھی ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے سورۃ ضحیٰ پڑھی ہے، واقعی اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن اب مجھے بتائیے کہ میں سورۃ ضحیٰ سے فائدہ کیسے اٹھاؤں، مجھے کیسے فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سورۃ ضحیٰ سے فائدہ تو بس مضطر ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو بس اگر آپ بھی اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو مضطر ہو کے اس وظیفے کو کریں، مستقل مزاجی سے کریں، بے قراری سے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کہیں گے کاش یہ وظیفہ ہمیں کچھ دن پہلے پتہ چل جاتا۔ تو آج آپ کو پتہ چلا، تو آج اس وظیفے کو شروع کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ اسی طرح کی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ درود کی محفل میں شامل ہونے کے لیے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ پہ رائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔